السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، یعنی ستارہ اور سالار کی شادی کا۔ سالار اپنے والدین کے بغیر ہی ستارہ سے نکاح کرنے پہنچ جاتا ہے اور ستارہ نمرا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کس کے رسید کرتی ہے۔ یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ جی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سالار جو کہ ستارہ سے شادی کا اٹل فیصلہ کر چکا ہے، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اگر وہ بھی اس کی شادی میں شریک ہوں گے تو اسے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ سالار کی نانی نے اسے سمجھایا ہے کہ ایک دفعہ پھر تمہیں اپنے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ نانی چاہتی ہے کہ سالار کی شادی کا موقع ہے تو اس موقع پہ اس کے گھر کو خوب سجایا جانا چاہیے۔ آخر اس گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن ماں باپ تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور ستارہ کو کتے بلیوں کے ساتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں کہ جس طرح تم راستے سے کتے بلیاں اٹھا کے گھر لے آتے ہو، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس راہ چلتی لڑکی سے ہمارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سالار کو اپنے پیرنٹس کی بات پر افسوس تو ہوتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اپنے پیرنٹس نہ صحیح لیکن نانی تو ہے، میں اپنی پوری دھوم دھام سے بارات لے کر جاؤں گا اور پوری عزت سے ستارہ کو اپنے ساتھ رخصت کرا کے لے آؤں گا۔ لیکن دوسری طرف ستارہ کا بھائی زہیب، جو اپنی ہی بہن کی خوشیوں کا قاتل بن چکا ہے، سالار کو ٹھکانے لگانے کے لیے آدمی کو پیسے دے دیے ہیں اور اس سے فون پر بات کرتا ہے کہ بارات نکلے نہ نکلے لیکن آج اس سالار کا قصہ تمام ہو جانا چاہیے۔ ستارہ جو زہیب کو کال پر بات کرتے ہوئے سن چکی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتا ہے، اور یوں اپنے بھائی کا اصل چہرہ اس کے سامنے آخرکار آ ہی جاتا ہے۔ دوسری طرف نمرا کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ستارہ کی شادی سالار سے ہو رہی ہے، وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور سلمان کے ساتھ بھی اچھا خاصا جھگڑا کرتی ہے، بلکہ اپنے بھائی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ بھی مارتی ہے کہ لوگوں کو چکر دیتے ہوئے تم نے اپنی بہن کو ہی چکرا دیا اور اپنی بہن کا مذاق بنوا کے رکھ دیا پورے جہاں میں۔ اب سوچ لیتی ہے کہ ستارہ کی شادی پہ تو ضرور جاؤں گی، لیکن جانے کا مقصد محض یہ ہے کہ وہاں جا کے ستارہ کو اچھی خاصی سنا کے آؤں گی۔ آخرکار ستارہ کے نکاح کا دن آ ہی جاتا ہے، لیکن جب بارات کے آنے میں کچھ وقت گزر جاتا ہے تو ستارہ سالار کو کال کرتی ہے، جبکہ سالار کال پک نہیں کر رہا ہوتا، تو ستارہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں زہیب نے سالار کو کچھ کروا تو نہیں دیا۔ تو ستارہ بالآخر پریشانی میں جنید کو کال کرتی ہے۔ جنید کہتا ہے مجھے کیا پتا سالار کہاں ہے، جس پر ستارہ رو رو کر کہتی ہے کہ آپ ہی تو ہیں ایک سالار کے بیسٹ فرینڈ، آپ کے علاوہ بھلا اس کا کسے پتا ہو سکتا ہے۔ جنید کو بھی ستارہ کی حالت دیکھ کر تھوڑی تشویش ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ سالار خیر خیریت سے ہوگا۔ اور دوسری طرف سالار پر ہو سکتا ہے کہ حملہ ہوا ہو زہیب نے جس آدمی کو پیسے دیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سالار کے ساتھ بہت سارے باڈی گارڈز ہوتے ہیں تو وہ اسے یقیناً بچا ہی لیں گے۔ آخرکار سالار بارات پر پہنچ جاتا ہے اور بخیر و عافیت ہوتا ہے، اور سالار کے ساتھ اس کی نانی بھی موجود ہوتی ہے، جو سالار کی شادی پر بے تحاشا خوش ہوتی ہے اور اس کا بھرپور ساتھ دیتی ہے، اور سالار کی اس خوشی کی گھڑی میں جنید بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حالانکہ سالار کے فادر نے صاف کہہ دیا تھا کہ جو بھی سالار کے ساتھ اس شادی میں شریک ہوگا ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کٹ آف ہو جائیں گے، لیکن جنید اپنے دوست کا آخر تک ساتھ نبھاتا ہے اور ستارہ سالار کے نکاح کے موقع پر نانی تحفے کے طور پر اپنا گھر ستارہ کو گفٹ کر دیتی ہیں۔ سالار تو بہت شرمندہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک طرف اس کے اپنے ماں باپ ہیں جنہوں نے ستارہ اور سالار پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور ایک طرف یہ نانی ہیں جو اپنا ہی گھر تحفے کے طور پر دے رہی ہیں۔ اسی لیے سالار کہتا ہے کہ نانی وہ گھر تو آپ کا ہے، لیکن نانی بہت مان سے سالار سے کہتی ہیں کہ تم بھی تو میرے ہو اور یہ بہو بھی تو میری ہے۔ تو اس طرح سالار اور ستارہ کا نکاح ہو جاتا ہے،
اور ستارہ سکھ کا سانس لیتی ہے۔ نمرا جو ہے اس سے ستارہ کی خوشی کنٹرول نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ستارہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ترس کھا کے کی گئی شادی زیادہ عرصے نہیں چلتی، یہ تو بالکل لنڈے سے خریدے گئے الیکٹرانکس کی طرح ہوتا ہے، بظاہر تو برانڈڈ ہوتا ہے لیکن گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ چلا یا نہیں چلا۔ سالار کا کیا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، تمہاری جیسی تو 10 پٹاخے چھوڑ بھی دے تو ستارہ جو آج تک اپنے تمام خاندان والوں کی جلی کٹی باتیں سنتی آئی تھی بلکہ برداشت بھی کرتی آئی تھی، تو آج جب کہ وہ ستارہ سالار بن چکی ہے تو بھلا کیوں کسی کی بات سنے اور کیوں برداشت کرے۔ اسی وقت اٹھتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ نمرا کے منہ پر رسید کر دیتی ہے۔ سارے خاندان کے سامنے تھپڑ کھانے کے بعد نمرا کے ماتھے پر تو جیسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمرا سے کہتی ہے، خبردار، اگر آج کے بعد میرے شوہر کے کردار پر یا اس کی محبت پر تم لوگوں میں سے کسی نے انگلی اٹھائی، اب یہ صرف میری محبت نہیں۔ پیچھے کھڑا سالار تو جب ستارہ کو اس طرح اپنی پروٹیکشن میں بولتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اسی ستارہ نے جو پہلے مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی، آج اپنے پورے خاندان والوں کے سامنے میرا دفاع کیا۔ دوسری طرف جو سلمان ہے، جس کی بہن کو تھپڑ پڑا ہے، اسے غصہ تو بہت آتا ہے لیکن آگے بڑھ کے کچھ کہتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی ابھی تک اس بات کا بھی غصہ ہو جو نمرا نے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا، یا پھر سالار کے باڈی گارڈز کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گیا ہو۔ بہرحال سب کو جیسے چپ لگ جاتی ہے اور ستارہ کو آج پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ یوں ہی ناظرین، سالار ستارہ کو رخصت کروا کے یہاں سے تو لے جائے گا لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں جائے گا، جو نانی نے گھر اس کو گفٹ کیا ہے اسی گھر میں جائیں گے، اور ہو سکتا ہے نانی نے یہاں آنے سے پہلے گھر کو بہت اچھے سے سجا بھی دیا ہو، کیونکہ نانی اپنے سالار کی شادی کو لے کر سچ میں بہت خوش ہوتی ہیں۔ اور رہی بات سالار کے پیرنٹس کی، تو ظاہر ہے وہ بھی زیادہ عرصے تک سالار سے ناراض تو نہیں ہو سکتے، اور آگے چل کر جب انہیں یہ احساس ہوگا کہ ستارہ اپنے کزن سلمان سے بہت مختلف ہے، ایک خوددار اور عزت دار لڑکی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی آگے چل کے ستارہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کر لیں۔ بہرحال سالار اپنی بیوی ستارہ کے ساتھ گھر بسا کے تو سب کو دکھائے گا، چاہے اس کے ماں باپ اسے اپنے گھر میں رکھیں، ستارہ کو بہو کے طور پر قبول کریں یا نہ کریں، سالار کو اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں ہوگی۔ جی تو ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، ستارہ کی شادی ہو جانے کے بعد کیا زہیب اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ڈسکرپشن میں ہمارے فیس بک پیج کا لنک بھی موجود ہے، اس کو بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔